بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو از راہ کرم شرف قبول نصیب فرمائے، کچھ مفید، کارآمد اور ہم سب کے لیے اصلاحی کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ سب سے پہلے مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر تمام ناظرین کو ان باتوں سے پورا فائدہ حاصل ہو۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ہم کسی موضوع کے تعلق سے کچھ گزارشات، کچھ باتیں، کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ چند ایک قولیں آپ کی سنی جائیں، اور بہتر ہے کہ اسی موضوع سے متعلق سوالات آئیں، لیکن اس کی پابندی ہمیں ختم کرنی پڑی، کیونکہ آپ کا سوال مرضی آپ کی، اور ہم روکیں بھی تو جی کہاں مانتا ہے کہ آپ کو روک پائیں۔ بہرحال آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو ضرور ملاحظہ فرمائیں گے، اور آپ کی خدمت میں ہم انتہائی ادب کے ساتھ چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ باتیں خود پہلے میرے لیے بھی مفید ثابت ہوں اور آپ سب کے لیے بھی یہ معنی خیز ثابت ہوں۔ محترم ناظرین، ان پروگراموں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ریمائنڈر دیجئے، آپ نصیحت کیجئے، اور بے شک نصیحت جو ہے مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو نصیحت کا فائدہ جلد یا بدیر ضرور ہو کر رہتا ہے، سامنے آتا ہی ہے، لیکن اس میں اخلاص بھی ضروری ہے، نیت کا حق ہونا، بات کا حق ہونا اور طریقے کا حق ہونا، یہ سب کچھ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حق بات، حق نیت کے ساتھ، حق طریقے کے مطابق کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین، تاکہ ان باتوں کا فائدہ ہمارے سامنے پوری طرح واضح ہو اور دین پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ایک عالم دین کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ کیا بات کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اس علم کے حاملین کون ہوں گے؟ علم دین، قرآن اور سنت کے جو علوم ہے، قرآن اور سنت کا جو علم ہے، اسلام کا جو علم ہے، وحی کا جو علم ہے، دین کی جو تعلیم ہے اور علم ہے، اس کے امین کون ہوں گے؟ اس علم کے حاملین کون ہوں گے؟ اس علم کی بار امانت اٹھانے والے کون ہوں گے؟ ان کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کل خلف عدول، کہ بعد میں آنے والوں میں جو انصاف پسند ہوں گے، جو میانہ رو ہوں گے، جن کی طبیعت میں اعتدال ہوگا اور جو افراط اور تفریط سے پاک ہوں گے، میانہ روی جن کا وصف ہوگا،
ایسے لوگ اس کے حامل بن سکیں گے۔ اور جس کی طبیعت میں افراط ہے، تفریط ہے، ایکسٹریمزم ہے، کسی چیز کو گٹھانے یا بڑھانے کی عادت ہے، اور جو میانہ روی پر عمل پیرا نہیں ہے، جو نیوٹرل وے پر میں زندگی نہیں گزارتے، توسط جن کی صفت نہ ہو، میانہ روی جن کی صفت نہ ہو، جو نیوٹرل نہ ہو، تو ایسے لوگ اس علم کے حامل نہیں بن سکتے۔ یہ دین کی خاصیت یہ ہے کہ جو لوگ عدل پسند ہیں، انصاف پسند ہیں، میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، وہی اس علم کے امین بن سکتے ہیں، وہی اس علم کی بار امانت اٹھانے والے ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا وصف تو یہ بیان فرما دیا گیا کہ اس علم کے حاملین کے اندر کیا وصف ہوگا، کیا خوبی ہوگی، کیا کمال ہوگا، سبحان اللہ۔ تو دوسری بات، کیا ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ان کا ایکشن پلان کیا ہوگا، ان کا فنکشن کیا ہوگا، ان کا ایکشن کیا ہوگا، ان کی ذمہ داری کیا ہوگی، ان کا دنیا میں جو فریضہ ہے وہ کیا ہوگا۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، جو غلو پسند لوگ ہیں، انتہا پسندی کا عنصر جن میں پایا جاتا ہے، تو ان غلو پسند لوگوں نے جو غلو کی باتیں پیدا کر رکھی ہیں، ان غلو کی باتوں کو چھانٹ چھانٹ کر نکالنا اور دین کو مکمل طور پر پاک اور صاف کر کے اس کو میانہ روی کی جو اصل تصویر ہے اور اس کی جو حقیقی شکل ہے، جس میں کسی قسم کی انتہا پسندی نہیں ہے، تو وہ غلو کی باتوں کو چھانٹ چھانٹ کر نکالیں گے، انتہا پسندی کی باتوں کو بالکل ختم کریں گے، اور دین کو اپنی اصلی شکل اور اصلی حیت اور اصلی صورت میں وہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو غلو پسند افراد کی طرف سے دین میں جن باتوں کا اضافہ ہوتا ہے، آج کتنے لوگ دین کے بارے میں غلط تصور رکھتے ہیں۔ نئی نسل کے ایسے نوجوان بچے پائے گئے ہیں جو مسجدوں میں نہیں جاتے، تو کہتے ہیں کہ میں اس مسجد میں جاتا ہوں تو اس مسجد والے اس مسجد والوں کو وہ کافر قرار دیتے ہیں، اور اس مسجد میں جاتا ہوں تو اس مسجد والے اس مسجد والوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو دونوں جب کافر ٹھہر گئے تو ہمارا جانے کا کیا فائدہ۔ تو نئی نسل کو مسجد کے ساتھ کشش اس لیے نہیں ہو رہی کہ غلو کی باتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اور غلو پسند لوگ جو ہیں دنیا میں موجود ہیں، اور دین کی صحیح شکل، دین کی صحیح تعبیر، دین کی صحیح تشریح اعتدال پسندی کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ پیش کرنے سے وہ قاصر ہیں۔ تو جو صحیح معنوں میں علماء دین ہوں گے، علم دین کے جو حاملین ہوں گے، ان کا کردار کیا ہوگا، ان کا کام کیا ہوگا، ان کا ایکشن پلان کیا ہوگا، ان کا منصوبہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ینفون عنہ تحریف الغالین، تحریف جو غلو پسند لوگوں نے جو معنوی تحریف کر رکھی ہے اور دین کی شکل جو بگاڑ دی ہے، ان غلو کی باتوں کو چھانٹ چھانٹ کر نکالنا اور دین کو غلو سے، انتہا پسندی سے اور اوور کسی کام سے بچا کر اس کو اصلی شکل میں پیش کرنا، اور غلو کی ساری باتوں کو چھانٹ چھانٹ کر نکال دینا، صاف کرنا اور دین کو اصلی شکل میں پیش کرنا، یہ ان کا پہلا کام ہوگا، تاکہ اس دین کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، پھیلائی جا چکی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں، تو ان کا سدباب ہو سکے۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کے پروگرامز کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس قسم کے ٹی وی پروگرام کی بھی ضرورت ہے، میڈیا کا درست استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ خود مجھے بھی چاہیے کہ میں مطالعے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور دین کی باتیں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں، اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ اپنے اچھے اچھے سوالات کے ذریعے ان پروگراموں کو بہرمند بنائیں، مفید بنائیں، کارگر بنائیں، اور دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آپ اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ یہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اس وقت جو بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، غلط فہمیاں عام کی جا رہی ہیں، اور جو غلو پسند لوگ اسلام کے نام پر جو غلو کی باتیں دین میں داخل کرنے کی ناپاک اور مذموم کوشش کر رہے ہیں، ان کوششوں کا خاتمہ کیا جائے۔ آج پوری دنیا میں اسلام کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مغربی دنیا کے بعض جو لابیاں ہیں
انہوں نے یہ انتہا پسند لوگ پیدا کیے ہیں، انتہا پسند لوگ تیار کیے ہیں، اور یہ انہی کا کرتوت ہے، انہی کا کیا دھرا ہے، یہ مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن میں صرف میں ہی یہ بات نہیں کہتا، ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اکابر ہیں، وہ بہت ہی سوچے سمجھے انداز میں دنیا کے سامنے یہ بات پیش کر رہے ہیں۔ بات کیا ہے کہ نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دشمنوں کا کام تو دشمنی کرنا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ تو سازش کریں گے ہی۔ ہم سازش میں آلائے کار کیوں بن جاتے ہیں؟ ہم میں سے چند ایک لوگ، مٹھی بھر لوگ، بہت کم تعداد میں لوگ، ہر مذہب میں مانا کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہر دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں کچھ دہشت گرد بھی پائے جاتے ہیں، انتہا پسند افراد بھی پائے جاتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم شکوک و شبہات کی بنیاد فراہم کرنے والے ہم بن جاتے ہیں، ہم سازشوں کے لیے آلائے کار بن جاتے ہیں۔ مقامی کارندوں کا اشتراک عمل ہر ملک کے امن و امان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کارگر ثابت ہو جاتا ہے۔ تو تمام تر فتنہ سامانیوں کے ساتھ دشمن اپنی سازش کر رہا ہے، لیکن دشمنوں کو ہم میں سے کچھ لوگ مل جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم ملکوں کے اندر امن و امان کو خراب کرنے کے لیے دشمنوں کی سازش کار فرما ہے، اور انہی کے ایجنٹ جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ تو ایجنٹ ہم میں سے کیوں کوئی بن رہا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پہلے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور ہم میں دین اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان حقیقی تعلیمات سے دوری ہیں، اور اعتدال کی تعلیم کو عام کرنے میں ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ تھا کہ دنیا کی تقدیریں انہوں نے بدل کے رکھ دی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ دنیا کے چیلنجوں کو وہ فیس کریں اور چیلنجوں کو وہ جواب دیتے رہیں، اس کے بجائے وہ خود چیلنجنگ پاور کی حیثیت اختیار کر چکے تھے، اور پوری دنیا کو یہ تشویش لاحق ہو گئی تھی کہ یہ معاشرہ اسلام کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ تو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔ قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، قرآن چیلنج بن کر سامنے آیا، اور اس چیلنج کا جواب پوری دنیا کے ذمے ابھی باقی ہے کہ وہ جواب دے، کہ قرآن کی مثل کوئی وہ پیش کرے، مثال پیش کرے، کوئی برابری اور ہمسری کرنے والا کوئی کلام پیش کرے۔ آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دیا جا سکا، اور قیامت تک نہ دیا جا سکتا ہے، دینا ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن چیلنج بن کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود چیلنج بن کر آئے تھے، آپ کی سیرت طیبہ چیلنج بن کر سامنے آئی تھی۔ تو آج جو ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک چیلنجنگ پاور کی حیثیت اختیار کریں، بجائے اس کے کہ پوری دنیا کو تشویش اس بات پر لاحق ہو جائے کہ سارے لوگ جو ہیں حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، سارے لوگ امن و امان کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، مثالی حکمرانی کے لیے، انصاف کی حکمرانی کے لیے، اور بہترین معاشرتی نظام کے لیے پوری دنیا کے لوگ اس وقت جو ہے اسلام کے سایہ تلے جمع ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے دوسروں کو اس معنی میں پریشانی لاحق ہو جانی چاہیے تھی کہ معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، خاندان بکھر رہا ہے، ہمارے میاں بیوی سے الگ ہو رہا ہے، بیوی میاں سے الگ ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ سے الگ ہو رہی ہے، ماں باپ اولاد سے الگ ہو رہے ہیں۔ یہی چیلنج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے دکھایا تھا، وہ چیلنج بن کر آ گئے تھے۔ معاشرے کو اس بات پر تشویش تھی کہ سارے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت ایک مدافعانہ پالیسی اختیار کرنے پر ہم مجبور ہو گئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلام کے خلاف بہت سارے چیلنجز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان چیلنجز کو فیس کرنا، ان چیلنجوں کا جواب دینا، ان سوالات کا جواب دینا، ان اعتراضات کا جواب دینا، اپنی صفائی بیان کرتے رہنا، اپنا دامن صاف کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہی گویا ہمارا کام رہ گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا کوئی ایکشن پلان نہیں ہے، اور ہمارا کوئی بہت بڑا منصوبہ نہیں ہے، اور ہم نے کوئی بہت بڑا مشن اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ صرف جو ہے ہمارے اوپر طعنے جتنے ہیں دنیا میں، وہ سارے طعنے مسلمانوں کے اوپر چسپاں کیے جاتے ہیں۔ وہ سارے دہشت گردی کا لیبل اگر کسی پر چسپاں کیا جاتا ہے تو اسلام اور مسلمانوں پر،
انتہا پسندی کا طعنہ کسی کو دیا جاتا ہے تو دنیا میں اسلام اور مسلمان گویا نعوذ باللہ رہ گئے ہیں، انہی کے لیے یہ القاب رہ گئے ہیں، تو ان کا جواب دینے میں ہم مشغول ہو گئے۔ دنیا میں تو یہ ہونا چاہیے کہ امن کے لیے پوری دنیا جو ہے ہماری طرف رجوع کرتی، تو یہ اسی وقت اور اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پوری دنیا میں ہم اسلام کو ایک عظیم نظام کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور ایک معاشرہ ہم تشکیل دینے میں جب کامیاب ہوں گے، اور دین اسلام کی تعلیمات پر ہم اس بڑے پیمانے پر من حیث القوم اور من حیث المعاشرہ اور من حیث الملہ ہم اس انداز میں عمل اگر کریں گے کہ پوری دنیا ورطہ حیرت میں رہ جائے، ایسا اقتصادی نظام اس صدی کے لیے بطور تحفہ پوری انسانیت کے سامنے ہم پیش کریں کہ جو اسلام کے حسین تعلیمات کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور سبحان اللہ العظیم ایک زبردست قسم کا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور آج اس وقت جو ہے صرف لکھت پڑھت میں اور کاغذات میں جو لوگ اس قسم کا نظام پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو صرف اسی بات پر پوری دنیا میں ایک انقلاب کی لہریں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں۔ ایسے ایسے علماء کرام، ایسے ایسے اساتین علم فن اور ایسے ایسے ماشاءاللہ اسلامک اسکالرز ہیں کہ جن کو ماشاءاللہ بڑی بڑی دنیا کی سب سے زیادہ نامی گرامی یونیورسٹیوں کی طرف سے ماشاءاللہ بلایا جاتا ہے، اور ان یونیورسٹیوں میں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اسلام کا کوئی پیغام پہنچانا پہلے ناممکن تھا۔ ماشاءاللہ آج جو ہے صرف اس نظام کو پیش کرنے کی وجہ سے، اس نظام کا کوئی عملی نمونہ پوری دنیا میں معاشرے کی حیثیت سے اسٹیٹ کی سطح پر کسی جگہ پر دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صرف علمی انداز میں، دلائل کی روشنی میں، مدلل طریقے سے، اور آج 21ویں صدی اور 21st سینچری کے ان حالات میں، اس ماحول میں ایپلیکیبل بنا کر پیش کرنے کی وجہ سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ العظیم کہ اس نظام کی کیا برکات ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر پورے ملک میں، کسی اسٹیٹ میں، کسی ریاست میں، ملکی سطح پر، ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر، قومی سطح پر پورا اسلام اقتصادی نظام اور معاشرتی نظام اور خاندانی نظام اور ان کی برکتیں اور ان کے ثمرات، یہ سب کچھ ہم دنیا کے سامنے اگر پیش کر پاتے تو پوری دنیا کے لیے اسلام آج بھی چیلنج بن جائے گا، مسلمان آج بھی چیلنج بن جائیں گے، اور جوق در جوق مسلمان، غیر مسلم بھی مسلمان ہونے میں پر مجبور ہو جائیں گے۔ رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، رستم نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ نحن قوم ابتعثنا اللہ، ہم ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں برپا کیا ہے، بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ ہم خود رو گھاس نہیں ہیں، ہم ویسے ہی دنیا میں آ نہیں گئے، بلکہ ہم برپا کیے گئے ہیں ایک عظیم مشن کے تحت، ایک عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمیں دنیا میں ایک عظیم کارنامہ سر انجام دینے کی غرض سے بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کو نکالے بندوں کی غلامی سے، انسانوں کو نکالے انسانوں کی غلامی سے۔ اس زمانے میں بھی صورتحال یہ تھی کہ پوری دنیا کے تمام انسان اور عوام ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اور ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ظالمانہ نظام ان کے اوپر ڈھایا جا رہا تھا، اور انسانوں کی غلامی کے شکنجے میں وہ کسے ہوئے تھے، اور ظلم کی انتہا ہو رہی تھی۔ خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، خواتین کو تو کی جانیں تو اسلام نے بچائیں، ان کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، معاشرے میں سب سے زیادہ بری مخلوق کے طور پر ان کو پہچانا اور یاد کیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی محترم ناظرین۔ تو ایسے موقع پر اسلام آیا تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، لیکن سپر پاور کے دربار میں کھڑے ہو کر اسلام کا تعارف یہ پیش کر رہے ہیں کہ نحن قوم ابتعثنا اللہ، ہم ایسی قوم ہے کہ جو برپا کی گئی ہے، ہمیں برپا کیا گیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم پوری انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائیں، اور لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد،
تمام بندوں کے جو حقیقی رب ہے اس رب کی غلامی کے سائے تلے ان کو جمع کرنا مقصود ہے، انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کا جو رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کی غلامی میں ہم لے آئیں۔ اور کیا؟ لنخرج العباد من عبادت العباد ومن ضیق الدنیا الى سعت الآخرہ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت بے کراں میں ہم ان کو لے آئیں، اور دنیا کے مختلف نظام حیات کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی شاہراہ عدل میں ان کو گامزن کرنا، یہ ہمارا مقصود ہے، یہ ہمارا مشن ہے، اور یہ ہماری زندگی کا اصل کام ہے، نصب العین ہے۔ یہ انہوں نے بیان فرمایا، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء کرام کا کام کیا ہے کہ علماء کرام کا کام، پہلا ایکشن پلان، پہلا مشن اور ویژن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ینفون عنہ تحریف الغالین، کہ وہ غلو پسند افراد کی غلو کی باتیں جو انہوں نے اسلام میں داخل کر دی ہیں ان کو نکالنا، چھانٹ کر نکالنا، اور اسلام کو اس کی اصلی شکل میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ہمارا اصل کام ہے، یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین، اور جو مبطلین ہے، باطل لوگ ہیں، ان کی جو ملمہ سازی ہے اس سے اسلام کو بچانا، یہ ان کا دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ وتأویل الجاہلین، اور جاہلوں کی جو تعویلیں ہیں، تحریف معنوی ہے، ان سے دین اسلام کو بچانا اور اس کی صحیح شکل دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ مختلف قسم کے حملے اسلام پر ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، ان کا مداوع یہ پروگرامز ہیں، اور یہ ٹی وی اور میڈیا ہے، اور اس کے ذریعے یہ کارنامہ سر انجام دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کا تعاون ہمیں چاہیے، آپ کی شرکت ہمیں یقینی طور پر حاصل ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر بات ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔